جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم ببعثہ النبی الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وإن لم يستطع فبلسانی وإن لم يستطع فبقلبی ذلك اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم علماء کرام اور حفاظ عظام اور دیگر واجب التکریم بزرگوں، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی یہ شان رہی ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ ابھرتا ہوا سامنے آیا یا جب بھی کسی فتنے نے جنم لینے کی کوشش کی، تب دارالعلوم دیوبند حق کی آواز بن کر کے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ معزز علماء کرام، آپ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ حال ہی میں ہمارے اس ہندوستان کے مشہور عالم دین نے، جس نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر تبرع کیا اور طعن و تشنیع کرنا شروع کیا، یعنی پھر سے ایک فتنہ ابھرتا ہوا سامنے آیا، ایک فتنے نے جنم لیا، تو اس کے سد باب کے لیے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند اپنے ماضی کی طرح پھر ایک بار میدان میں آیا اور آ کر فتوے کی شکل میں اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ دارالعلوم دیوبند کہ ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس بار بھی اس فتنے کو دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے فتوے کی شکل میں میدان میں آ کر کے مقابلہ کیا ہے، اور خالی الذہن عوام اور اسی طرح کمزور ظرف اور علم رکھنے والے علماء، جنہوں نے اس عالم دین کے تحریر اور تقریر سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنے ذہن میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے متعلق کمزوریاں پیدا کی تھی، اور وہ بھی انہی عقائد پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت پر طعن و تشنیع کرنا شروع کیا تھا۔ تو ان عوام کی غلط فہمیوں کی تصحیح کے لیے اور ان کم ظرف علماء اور حفاظ کرام کی تصحیح کے لیے دارالعلوم دیوبند نے فتوے کی شکل میں جو ہے ایک مقابلہ کیا ہے۔ ہم ممنون و مشکور ہیں دارالعلوم دیوبند کے کہ جب بھی بالخصوص ہندوستان میں فتنہ ابھرتا ہے اور فتنہ سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے، تب دارالعلوم دیوبند نے ہماری رہنمائی کر کے اس فتنے کو دبانے اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا مولانا سلمان ندوی، جنہوں نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر طعن و تشنیع کی اور ان کو برا بھلا کہہ کر کے غلط عقائد کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کے متعلق دارالعلوم کا فتویٰ کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس استفتاء اور فتوے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، لہٰذا بغور سماعت فرمائیں۔ استفتاء یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین درج ذیل امر کے بارے میں؟ لکھنؤ میں ایک مشہور عالم دین ہیں جو پہلے ایک اہم دینی ادارے سے منسلک تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی مقدس و محترم جماعت کو ایک عرصے سے تنقیص کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ایک سال قبل جب ان کی تقریریں اور تحریریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، تو اہل حق علماء کی طرف سے ان کی تلبیسات و تدلیسات کے مدلل جوابات دے دیے گئے تھے، جس سے بحمداللہ عوام کی بے چینی و بے قراری ایک حد تک دور ہو گئی تھی اور شبہات کا ازالہ ہو گیا تھا۔
پھر انہوں نے خود بھی بحث بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا، حالانکہ مشاجرات جیسے نازک موضوع کو موصوف ہی نے چھیڑا تھا، اور حدود سے تجاوز کرتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کو سخت ٹھیس پہنچائی تھی، اور نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے بے جاہ جرح و تنقید کی تھی۔ اس اعلان کے بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی تنقید پر مشتمل تقریریں کرتے رہے اور بعض کتابیں بھی شائع کی۔ ادھر ایک ماہ قبل انہوں نے پھر مشاجرات صحابہ کو شدت سے اپنی تقریروں کا موضوع بنایا، اور اس بار صحابہ کرام کی مقدس و مبارک گروہ کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ نشانہ بنایا، اور بعض جلیل القدر صحابہ کرام کی شان میں برملا، رقیق اور جارحانہ تبصرے کیے، ان کو عاصی، باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم تک کہہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ حدیثوں کا ایک ذخیرہ گول کر دیا تھا، اور اس پر نہایت سخت لہجے میں تبصرہ کیا کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھپانے کا حق نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کیے، اور صحابی کی تعریف و مصداق میں جمہور کی رائے چھوڑ کر ایک الگ راہ اختیار کر لی، اور صحابی کی معروف تعریف کو اہل سنت کا غلو اور دین میں تحریف قرار دیا۔ نیز یہ عالم امت کے اجماعی موقف الصحابۃ کلہم عدول سے شدید اختلاف کرتے ہیں، اور صحابہ کو جرح و تعدیل سے ماورا نہیں قرار دیتے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منافق بھی صحابہ تھے، اور صحابہ میں ہر قسم کے اچھے برے لوگ تھے۔ اہل سنت والجماع صحابہ کی عدالت پر جن آیات و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ان کو وہ غلط معنی پہنا کر عدالت صحابہ کے نظریے کو بالکل غلط اور بے دلیل قرار دیتے ہیں۔ نیز مذکورہ بالا عالم صاحب نے ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب کر کے اپنے ترجمے کے ساتھ شائع کیا، اور اسے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ ماضی میں بعض مستشرقین اور عنایت اللہ مشرقی نے بھی ایسی کوشش کی تھی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی موصوف نے ساری بے راہ روی کی باتیں کرنے کے بعد اچانک بحث کو بند کرنے کا اعلان اس طور پر کیا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، اس لیے میں امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے اس بحث کو بند کرتا ہوں، لیکن اپنی تقریروں سے نہ رجوع کرنے کا اعلان کیا، اور نہ اپنی مطبوعہ تحریروں کے بارے میں کوئی وضاحت جاری کی، اور نہ ہی اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے ان تقریروں کو ڈیلیٹ کیا۔ سنجیدہ طبقے کو اس بات سے سخت تشویش ہے کہ ان کی تقریریں اور تحریریں عوام میں پھیل چکی ہیں اور سوشل میڈیا پر مسلسل وائرل ہو رہی ہیں، جس سے واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں لوگ نادانستہ طور پر بدگمانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس پاکیزہ جماعت کے بارے میں اب تک امت مسلمہ میں جو عظمت و تقدس، ان کی عدالت و ثقافت کی فضا بنی ہوئی ہے، اس پر زد پڑی رہی ہے۔ نوجوان طبقے کا ذہن و دماغ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، ان کے محبین اور متعلقین کی ایک جماعت بھی تیار ہو گئی ہے جو مسلسل سب و شتم صحابہ میں مصروف ہے، اور موصوف اپنے افکار کے نہ صرف پرزور داعی ہیں بلکہ اپنی تقریروں میں علماء کو کھلم کھلا چیلنج بھی کرتے ہیں، اور اپنے محبین کے حلقے میں تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نظریات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ منکر حدیث ہیں، اور عند اللہ ماخوذ ہوں گے، اور روز قیامت شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہمیں ناگزیر محسوس ہوا کہ محض امت مسلمہ کی خیر خواہی کے پیش نظر آپ حضرات کی خدمت میں ان کی مطبوعہ تحریروں کے منتخب اقتباسات مکمل سیاق و سباق کے ساتھ ارسال کر کے واضح حکم شرعی دریافت کریں۔ ہمیں امید ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اور مشاجرات صحابہ جیسے نازک موضوع کے سلسلے میں امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کرتے ہوئے دلائل شرعیہ کی روشنی میں منسلکہ نظریات کا جو بھی شرعی حکم ہو،
بلا خوف لوم لائن واضح کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ موصوف کے افکار و نظریات کے مفصل رد کی حاجت نہیں ہے، اہل علم اس سے واقف ہیں، قدیم و جدید کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مذکورہ بالا عالم کے بارے میں آپ درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر فرما کر امت مسلمہ کی بروقت رہنمائی فرمائیں گے۔ الف، یعنی اس مستفتی نے، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، اس مستفتی نے اپنے اس سوال کے انداز کو کچھ درجات میں تقسیم کر کے سوال کیا ہے۔ اس میں الف، اس عالم کے مذکورہ عقائد و افکار گمراہی شمار ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ عالم گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کس نوعیت کی ہے؟ با، جو مدرسہ اس عالم کے انتظام و انصرام میں چلتا ہو، اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا درست ہے یا نہیں، خصوصاً اس وقت جب کہ اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اس عالم کے نظریے سے بڑی حد تک واقف ہوں۔ جیم، ایسے عالم کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کی تقریروں، مجلسوں اور دروس میں شرکت جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دال، ایسے افکار کے حامل شخص اور ان کے مواعدین کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ نوٹ، عالم موصوف کی مطبوعہ کتابوں، مثلا علماء اہل سنت سے چند سوالات، لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، اللہ جل جلالہ کے بے لاگ قوانین اور فیصلے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور تہذیب علوم الحدیث کے بعض ضروری صفحات اور تقریروں کے منتخب اقتصابات منسلک ہیں۔ تو لہٰذا یہ استفتاء، یعنی یہ سوال کرنے والے مستفتی عرفان نصر فاروقی ندوی ہیں، جو لکھنؤ یو پی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 20 تاریخ 9 مہینہ 2020 کو یہ سوال دارالعلوم دیوبند سے کیا۔ تو دارالعلوم دیوبند نے الحمدللہ کوئی تشنگی باقی نہ رکھی، مکمل طور پر اس کا جواب دیا۔ میں اب دارالعلوم دیوبند کا جواب سنانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین، الجواب و باللہ التوفیق۔ اس سلسلے میں پہلے چند بنیادی اور اصولی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، محدثین کے نزدیک صحابی کی صحیح و مقبول اور معتمد تعریف یہ ہے، من لقى النبی مؤمنا ومات علی الاسلام، یعنی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ میں اس تعریف کے بارے میں لکھا ہے، اصح ما وقفت علی، یہ صحیح ترین تعریف ہے، اور فتح الباری میں اس کو جمہور محدثین کا قول قرار دیا ہے۔ صاحب مواہب لدنیہ اور ان کے شارح علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تعریف کو راجح اور جمہور محدثین اور اصولیین کا مذہب بتایا ہے۔ شیخ عوامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی کے حاشیے میں علامہ عراقی کی شرح الالفیہ کے حوالے سے اسی تعریف کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہدایت الشیعہ میں صحابی کی یہی تعریف بیان کی ہے۔ اس تعریف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابی ہونے کے لیے صحبت کی کوئی مدت معین نہیں ہے۔ جس نے بحالت اسلام ایک نظر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہا جائے گا۔ حافظ ابو القاسم ہبۃ اللہ تبری نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واضح قول ذکر کیا ہے کہ صحبت کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، خواہ 1 سال یا 1 ماہ یا 1 دن یا 1 ساعت یا آپ کو ایک نظر دیکھ لیا ہو، اس کو صحابی کہا جائے گا۔ مذکورہ تعریف کے علاوہ صحابی کی دوسری تعریفات محدثین کے نزدیک مرجوح ہیں۔ نمبر 2، اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان باہم درجات فضائل میں بہت کچھ تفاوت ہے، لیکن اہل سنت والجماعہ کے نزدیک ایک عقیدہ سب کے بارے میں بلا استثناء اور بلا اختلاف اجماعی ہے،
وہ یہ کہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل و ثقہ ہیں۔ اس سے جس کسی نے بھی اختلاف کیا وہ ہمیشہ سے مسترد ہوا ہے، صدیوں سے عقیدہ بالتواتر مسلم ہے اور جز ایمان ہے، جس کے بارے میں از سر نو تحقیق کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ فی علم الروایہ میں مستقل باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابہ وانہ لا یحتاج للسؤال عنہ۔ اس کے تحت کئی قرآنی آیات اور حدیث رسول سے عدالت صحابہ کو ثابت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بحث ذکر کی ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی عدالت صحابہ کا مستقل عنوان ہے، ذکر الخبر الدال علی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم ثقات عدول۔ مقدمہ صحیح ابن حبان میں مشہور حدیث الا یبلغ الشاہد منکم الغائب، الا یبلغ الشاہد منکم الغائب سے تمام صحابہ کرام کی عدالت کو ثابت کیا ہے۔ اور شیخ عوامہ نے خطوات منہجیہ فی اثبات عدالت صحابہ میں خطوات منہجیہ فی اثبات عدالت الصحابہ صفحہ نمبر 41 میں حدیث کے مذکورہ جملے کو متواتر حدیث کے جملے کو متواتر ثابت کیا ہے۔ علامہ شابتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الموافقات میں آیات قرآنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کے تحت عدالت صحابہ کو تفصیل سے ثابت کیا ہے۔ محدثین اور فقہا کی عبارات اس سلسلے میں صریح اور قاطع ہیں۔ الفقہ الاکبر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر صحابی کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں جو اصول دین کی نہایت مستند کتاب ہے، اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کی تفصیل ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں ہم تمام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں کمی نہیں کرتے، نہ کسی سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہاں جو ان سے بغض رکھتا ہے یا خیر کے علاوہ کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی محبت دین و ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے مسائرہ میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے پاکی بیان کی جائے، اس طرح کہ ان سب کو عادل مانا جائے اور ان پر کسی قسم کا طعن کرنے سے پرہیز کیا جائے اور ان کو مدح و ثنا کی جائے۔ علامہ محب اللہ نے مسلم الثبوت میں عدالت صحابہ کو اہل سنہ کا مسلک قرار دیا ہے۔ ابن امیر حاج نے التقریر والتحبیر میں علامہ تاج الدین سبکی کے حوالے سے اس سلسلے میں نہایت نفیس بحث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عدالت کا بلا تردد یقین کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والا شخص گمراہی اور کھلے ہوئے خسارے میں ہے۔ آل تیمیہ کی المسودہ فی اصول الفقہ میں ہے کہ اسلاف امت اور جمہور خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعدیل فرمائی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اصول عقائد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہ کے معاملے میں صاف رکھتے ہیں۔ حافظ ابن الصلاح نے مقدمے میں اور قاضی ابو الولید باجی نے احکام الفصول میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی عدالت کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے، قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں ایک خاص فصل اسی مقصد کے لیے قائم کی ہے اور اس کے تحت لکھا ہے کہ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔
اس عقیدے کی مخالفت سوائے چند مبتدعین کے کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ صحابہ کی تعظیم اگرچہ ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر ہی رہی ہو، خلفائے راشدین کے نزدیک ایک مقرر اور مانی ہوئی بات تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، جو اختلافات کے فتنے میں مبتلا ہوئے وہ بھی اور دوسرے بھی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدالت کا تمام صحابہ کرام میں عام ہونا ہی جمہور کا قول ہے اور یہی معتبر ہے۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفیہ میں اسی کی ترجیح دی ہے کہ بلا استثناء تمام صحابہ کرام کا عادل ہونا ہی جمہور اہل سنت والجماع کا مسلک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ میں اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں جمہور اہل حق امت کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کا مذہب یہ کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے دور میں پیش آنے والے اختلافات سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قتال کرنے والے صحابہ کرام نعوذ باللہ فاسق قرار دینا معتزلہ کی رائے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الباعث الحثیث میں اور علامہ ابن الاثیر جزری نے جامع العصول میں معتزلہ کے قول کو دلائل کے ساتھ باطل اور مردود قرار دیا ہے۔ نمبر 4، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء واجب اور ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کو برا کہنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے، یہ سخت ترین محرمات میں سے ہے۔ خواہ صحابہ میں سے کوئی فتنے کی حالت سے دوچار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے کہ ان اختلافات میں سب کا مبنی اجتہاد اور تعویل تھا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو برا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص کی تعزیر کی جائے گی، ایسے شخص کی تعزیر کی جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے، وہ ہمارے دینی امام اور مقتدیٰ ہیں، ان کو برا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہم السلام کے حکم میں ہوگی، بس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جا سکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے بوجہ دلائل قطعیہ یقینیہ کے، اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت تک کرنا بددینی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں بسند نقل کیا ہے کہ امام ابو زرع رازی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کی تنقید کرتا ہے تو جان لو کہ وہ بددین ہے۔ ابن عساکر نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بسند نقل کیا ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالے حکم سب الصحابہ میں ذکر کیا ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی پر تنقید کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا دین مشکوک ہے۔ اللہ اکبر، اس کا دین مشکوک ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقید کرتا ہے یا اس کو رافضی کہا جائے، کیا اس کو رافضی کہا جائے گا؟ جو شخص حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، تو سمجھ لو کہ اس کا دین مشکوک ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے، کیا اس کو رافضی کہا جائے گا؟ فرمایا ان صحابہ کی تنقید کی جرات وہی کر سکتا ہے جو بد باطن ہو۔ کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی رسول سے اگر بغض رکھتا ہے تو یہ اس کے بد باطن ہونے کی علامت ہے۔ ابن عساکر نے بھی سند نقل کیا ہے اور حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
تہذیب الکمال میں حضرت امام نسائی کے ترجمے کے تحت لکھا ہے کہ حضرت امام نسائی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی مثال اس گھر کی سی ہے جس کا ایک دروازہ ہو. بس اسلام کا دروازہ صحابہ کرام ہے. جو شخص صحابہ کو تکلیف پہنچایا گویا وہ اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے. جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو گویا گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. لہٰذا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو اس کا اصل نشانہ صحابہ کرام ہی ہے. حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس طرح دروازے کا کنڈا ہلانے سے پورے دروازے میں حرکت ہوتی ہے اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. جو ان کو نشانہ بنائے گا ہم اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی اس کو متہم سمجھیں گے. علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ شرح احیاء میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا عدالت کے ذریعے تزکیہ کرنا اور ان پر کسی طرح کا بھی طعن کرنے سے بچنا واجب ہے. اور دیندار کے لیے زیبا ہے کہ صحابہ جس حال پر عہد نبوی میں تھے اسی حال پر آخر تک ان کو باقی رکھنے والا اعتقاد کرے. بس اگر کوئی لغزش نقل کی جائے تو عاقل کو چاہیے کہ اس نقل پر غور کرے. اگر وہ کمزور ہو تو اس کو رد کر دے اور اگر ایسا نہ ہو اور روایت احاد میں سے ہو تو بھی امر متواتر میں اور جس چیز کی شاہد نصوص ہوں وہ نقل کوئی قدح پیدا نہیں کر سکتی. حضرت مفتی عزیر الرحمن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سوال کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں الفاظ یعنی دغاباز، خائن، جھوٹا، خاطی، آل رسول کا دشمن، نبیوں سے لڑنے والا کہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جواب میں لکھتے ہیں ایسا شخص گناہگار اور فاسق اور مبتدع ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. کسی صحابی کی شان میں ایسی گستاخی کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی جس سے ان کی شان صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑا. نیز ایک دوسرے سوال کہ جس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و عزت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک قسم کی توہین ٹپکتی ہو اس کتاب کا پڑھنا اور جس کا عقیدہ اس کے موافق ہو اس کا امام بنانا کیسے ہے؟ کہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی کاتب وحی تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہے. ان کی شان میں ایسے الفاظ لکھنا نہایت سوء ادبی اور لکھنے والے کے فساد عقیدہ کی دلیل ہے. بس ایسی کتاب کا دیکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے اور جس کا عقیدہ ایسا ہو وہ لائق امام بنانے کے نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس کو معزول کر دیں. فقیہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس مقدس ہستیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دیا آج ان کے متعلق یہ بحث کرنا کہ ان سے گناہ صادر ہوئے تھے اور انہوں نے فلاں گناہ کیے ہیں در حقیقت ان کی امانت و ذمہ داری کو مجروح کر کے ان سے بے اعتمادی پیدا کرنا ہے جس کی زد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑتی ہے. معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہلوں پر اعتماد فرمایا اور اتنی بڑی امانت کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی جس کے وہ اہل نہیں تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا دین مخدوش و ناقابل اعتماد ہوگا. نیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کی جائے کہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. نمبر 5 مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ واقعات پیش آئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے. اس کی بنیاد پر کسی کی تفسیق و تنقیص کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو.
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی وجہ سے کسی پر طعن کرنا ممنوع ہے، اگرچہ یہ جان لیا جائے کہ ان میں سے حق پر کون تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ جنگیں اجتہاد کی بنیاد پر کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا ہے جس نے اجتہاد میں خطا کیا ہو، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس کو ایک اجر ملے گا اور درست اجتہاد کرنے والا دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح کی بات علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ اجتہاد پر مبنی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احیاء علوم الدین میں اسی طرح کی بات لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت سکوت اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اہل سنت کے مسلک کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ لکھتے ہیں یہ جائز نہیں کہ کسی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت و عظمت کی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو باتیں باطل اور جھوٹی ہیں ان کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، اور جو باتیں صحیح و ثابت ہیں ان کے بارے میں اچھی تعویل کی جائے گی۔ نمبر 6، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی معرفت، ان کے درجات اور ان میں پیش آنے والے باہمی اختلافات کا فیصلہ کوئی عام تاریخی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معرفت صحابہ تو علم حدیث کا ایک اہم جز ہے، جیسا کہ مقدمہ اصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور مقدمہ استیعاب میں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے باہمی تفاضل اور درجات اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلافات کے فیصلے کو علماء امت نے عقیدے کا مسئلہ قرار دیا ہے اور تمام کتب عقائد اسلامیہ میں اس کو ایک مستقل باب کی حیثیت سے لکھا ہے۔ ایسا مسئلہ جو عقائد اسلامیہ سے متعلق ہو اور اسی مسئلے کی بنیاد پر بہت سے اسلامی فرقوں کی تقسیم ہوئی ہو، اس کے فیصلے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع امت جیسے شرعی حجت درکار ہے۔ اس کے متعلق اگر کسی روایت سے استدلال کرنا ہے تو اس کو محدثانہ اصول تنقید پر پرکھنا واجب ہے۔ اس کو تاریخی روایتوں میں ڈھونڈنا اور ان پر اعتماد کرنا اصولی اور بنیادی غلطی ہے۔ وہ تاریخیں کتنے ہی بڑے ثقہ اور معتمد علماء حدیث ہی کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی فنی حیثیت ہی تاریخی ہے، جس میں صحیح و سقیم روایات جمع کر دینے کا عام دستور ہے۔ سلف و خلف اور متقدمین اور متاخرین، اصولیین، محدثین، فقہاء اور اکابر کی مذکورہ واضح تصریحات سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و ثقاحت اور ان کا جرح و تنقید سے بالا تر ہونا قرآن آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور یہ نصوص اپنی دلالت میں صریح و محکم ہے۔ یہ اہل سنت والجماع کا ایک مسئلہ عقیدہ ہے جس پر جمہور امت کا اجماع ہے، اور ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ان کو اجتہادی قرار دیتے ہوئے سکوت اختیار کرنا اور کسی بھی صحابی کی شان میں منفی تبصرہ کرنے سے احتراز کرنا بھی اہل سنت کا مذہب ہے۔ لہذا مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں، یعنی جس طرح مستفتی نے سوال کو کچھ جز
اجزاء میں تقسیم کر کے، سوال کو جزوں میں تقسیم کر کے جس طرح سے مستفتی نے سوال کیا، اسی طرح سے دارالعلوم کے مفتیان کرام اور علماء اور اکابرین اور اسی طرح سے رہبران امت نے اسی انداز میں جواب دیا ہے۔ الف، سوال نامے کے ساتھ تحریر و تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعہ کے قطعاً خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں، اور منسلکہ صفحات میں جن نصوص سے استدلال کیا گیا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ محض کم علمی اور کم فہمی سے عبارت ہے۔ برملا صحابہ کی شان میں باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کرنا اور ان کی تنقیص و تفسیق براہ راست ایمان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی ہو بلا شبہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے۔ نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں تو خود اس کے اندر زیغ ہیں۔ با، ایسے شخص کے انتظام و انصرام میں چلنے والے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا فساد عقیدہ کے اندیشے کی وجہ سے قطعاً ناجائز ہے۔ جیم، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدا ماننا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ دال، ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو لہٰذا یہ مکمل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ پورے کا پورا دارالعلوم کا جواب ہے۔ جو مستفتی نے، جس نے سوال دارالعلوم سے اپنا استفتاء بھیجا ہے، اپنا سوال کیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی تشنگی باقی نہ رکھتے ہوئے پورے قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث صحیحہ کے ساتھ ساتھ اور اسی طرح سے اصولیین اور اسی طرح سے تمام فقیہ امت کے اقوال کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند نے مکمل طور پر اس کا جواب ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بہت سارے حوالے ہیں، حوالہ جات جو ہیں بالترتیب ذیل میں لکھے گئے ہیں، لہٰذا فتویٰ اٹھا کر کے آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے یعنی اس فتوے کے جنہوں نے تائید کی ہے اور اس فتوے کی جنہوں نے تائید کرتے ہوئے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ان میں سے چند علماء کا نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور بیان کرنا میں ضروری اور مناسب بھی سمجھتا ہوں۔ اس میں سے مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، مولانا زین الاسلام صاحب قاسمی، مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، مولانا ارشد صاحب مدنی، مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری، مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی، مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی اور اسی طرح سے مولانا وقار علی صاحب، مفتی مصعب صاحب علی گڑھی، مفتی اسد اللہ صاحب، یہ تمام علماء کرام اور مفتیان عظام ہیں جنہوں نے اس فتوے پر اپنا دستخط کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مرکز تحفظ الاسلام سروس میڈیا الہند کی جانب سے یہ فتویٰ جو شائع کیا جا رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات پر ہمیں بڑا فخر ہے اور ہم بڑے ناز کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مرکز تحفظ الاسلام سروس میڈیا الہند روز اول سے دارالعلوم دیوبند کے موقف پر ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ دارالعلوم کے موقف پر باقی رہے گی۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات سے، تمام حضرات سے، میں ان حضرات کے حق میں دعا کی درخواست کرتا ہوں جنہوں نے مرکز تحفظ اسلام سروس میڈیا کے ورکرز بن کر کے یعنی ہر اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، لہٰذا روز اول سے مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے تعاون کرتے ہوئے جو خدمت کر کے اس مرکز تحفظ الاسلام سروس میڈیا کو آگے بڑھا رہے ہیں،
ان سب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کی اخلاص اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر اور ان کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس تحفظ اسلام سروس میڈیا کو بہت ترقی عطا فرمائے اور نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام